جب جہنم میں مسلمانوں کو کچھ عرصہ گزر جائے گا تو کافر انہیں طعنہ دیں گے کہ تم لوگ تو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود جہنم میں جل رہے ہو، تمہارا خدا تمہارے کس کام آیا؟ یہ سن کر اچانک اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہنم واقعتاً ایک دل دہلا دینے والا مقام ہے، لیکن بدقسمتی سے امت مسلمہ کی اکثریت جہنم کی اندھیر نگریوں اور ان عذابات سے واقفیت کے باوجود اس سے بچاؤ اور تساہل کا شکار نظر آتی ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس دنیا کی عارضی ہونے پر کامل ایمان رکھ کر حقیقی دنیا کی تیاری میں لگے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بھی یقیناً ایسے انسان ہی مطلوب ہیں۔ زیر مطالعہ کتاب کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو جہنم کی وادیوں سے آگاہی دی جائے اور اس سے بچاؤ کے لیے خدا تعالیٰ کی فراہم کردہ تدابیر پر عمل کیا جائے۔ معراج کا پورا سفر ہی ایسا ہے جسے انسانی عقل کی کسوٹی پر پرکھا جائے تو عقل اسے سمجھنے سے قاصر ہے۔ رات کے صرف ایک حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانا، نماز میں انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت کرنا، پھر وہاں سے آسمانوں تک تشریف لے جانا، انبیاء کرام سے ملاقات، اور پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری، جنت و دوزخ کو دیکھنا، مکہ مکرمہ تک واپس آنا اور واپسی پر قریش کے ایک تجارتی قافلہ سے ملاقات ہونا جو ملک شام سے واپس آ رہا تھا۔ نیز معراج کے اس اہم و عظیم سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و دوزخ کے مشاہدے کے ساتھ مختلف گناہگاروں اور اہل جنت کے احوال بھی دکھائے گئے۔ اب جنت و جہنم ایک ساتھ دیکھے یا یکے بعد دیگرے اس کی تفصیل نہیں ملتی، لیکن روایات میں واقعہ معراج کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ ہی نقل کیا جاتا رہا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مناظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالترتیب دیکھے تھے۔ بالفرض ایک ساتھ بھی دیکھا ہو تو یہ کوئی بعید یا ناممکن امر نہیں ہے۔ دنیا میں انسانی آنکھ کتنی ہی متضاد چیزوں کو اپنی زائرانہ نگاہ میں بیک وقت دیکھ لیتی ہے۔ ایک ہی نظر میں ہم سامنے رکھے پانی اور آگ کو دیکھ لیتے ہیں، تو جس اللہ نے معراج کا سفر کرایا اس حال میں کہ اپنے حبیب کے لیے اس وسیع و عریض دنیا کو لپیٹ دیا، آسمان و زمین کے درمیان کی کئی برس کی مسافت کو لمحوں میں طے کرا دیا، تو اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ پوری کائنات اپنے حبیب کے سامنے ایسے کر دی ہو جیسے پلیٹ میں رکھی کئی چیزیں۔ پھر جنت اور جہنم کا محل وقوع ایک تو نہیں ہے کہ ان کے ایک ساتھ دکھنے سے سزا و جزا کا اجتماع لازم آ رہا ہو۔ کئی روایات میں یہ ذکر ہے کہ جنت آسمانوں میں اور جہنم سمندروں کی تہ میں ہے۔ ہمیں اس واقعے کو اپنی ناقص عقلوں کے ترازو پر تولنے کے بجائے اس کے مقاصد پر غور کرنا چاہیے اور اس سے حاصل ہونے والی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ تاریخ کے اس بے مثال واقعے کے من جملہ مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے ہم ان گناہوں سے بچیں جن کے ارتکاب کرنے والوں کا برا انجام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر امت کو بیان فرمایا۔ خواہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، یہی وہ واقعہ ہے جس کو کفار مکہ نے اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھا اور ان کو سمجھ نہ آیا اور انکار کر بیٹھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کہ کیا تم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ آسمانوں سے آپ کے پاس خبر آتی ہے۔ اسی وجہ سے ان کا لقب صدیق پڑ گیا۔ اس لیے اس واقعے کے مقاصد پر غور کریں، اپنی عقل پر اس کو نہ پرکھیں۔ معراج کے اس اہم و عظیم سفر میں آپ کو جنت و دوزخ کے مشاہدے کے ساتھ مختلف گناہگاروں کے احوال بھی دکھائے گئے، جن میں سے بعض گناہگاروں کے احوال اس جذبے سے تحریر کر رہی ہوں کہ ان گناہوں سے ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی ترغیب دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہرے اور سینوں کو چھل رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی بے آبروئی کرنے میں پڑے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے سیر کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر بھی گزرا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں، ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹ میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ سود کھانے والے ہیں۔ آپ کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، کچل جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے تھے،
جیسے پہلے تھے، اسی طرح یہ سلسلہ جاری تھا، ختم نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ لوگ نماز میں کاہلی کرنے والے ہیں۔ آپ کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کی شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے چیترے لپٹے ہوئے ہیں اور اونٹ وہیل کی طرح چرتے ہیں اور کانٹے دار و خبیث درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ آپ کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب عورت کے ساتھ شب باشی کرتے ہیں اور صبح تک اسی کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ عورتیں ہیں جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار شخص کے ساتھ رات گزارتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ حضور فرماتے ہیں ایک مقام سے مجھے نہایت ہی اعلیٰ خوشبو کی مہک آنے لگی۔ میں نے کہا یہ کیسی خوشبو ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی خادمہ اور اس کی اولاد کے محل کی ہے۔ عرض کیا اس کے ہاتھ سے کنگھی گری تو اس نے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے کہا اللہ تو میرا باپ ہے۔ اس خادمہ نے جواب دیا کہ میرا اور تیرا اور تیرے باپ کا پروردگار اللہ ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کیا میرے باپ کے علاوہ تیرا کوئی اور رب ہے؟ اس نے کہا میرا اور تیرے باپ کا رب ہے۔ اس نے اپنے باپ کو ساری بات سنائی۔ فرعون نے اس خادمہ کو بلوایا اور کہا کیا تم میرے سوا کسی اور کو رب مانتی ہو؟ کہا ہاں میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی گائے کو آگ میں تپایا جائے، جب وہ بالکل آگ جیسی ہو جائے تو پھر اسے اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے۔ اس مومنہ عورت نے فرعون سے کہا میری ایک درخواست ہے۔ اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک جگہ ڈال دینا۔ فرعون نے کہا اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں اس لیے یہ منظور ہے۔ بعد ازیں فرعون نے حکم دیا کہ ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو آگ کی طرح تپتی ہوئی گائے میں ڈال دو۔ جب دودھ پیتے بچے کی باری آئی، فرعون کے سپاہیوں نے اس بچے کو چھینا تو وہ گھبرائی، تو اللہ تعالیٰ نے دودھ پیتے بچے کو گویائی عطا فرمائی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا امی جان افسوس نہ کریں اور نہ ہی پسو پیش کریں، آپ حق پر ہیں۔ وہ لوگ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں جو روپے پیسے کی خاطر بے دین مشرک اور کافر ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کچھ قومیں دیکھی جن کے ہونٹ مثل اونٹ کے ہیں اور ان کے منہ کھولے جاتے ہیں اور بدبودار گوشت ان کے منہ میں ڈالا جاتا ہے اور پاخانے کے راستے سے نکل جاتا ہے۔ وہ چیخ و پکار کر رہے ہیں، میں نے سنا وہ اللہ سے چیخ کر فریاد کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے تھے اور اپنے مال سے صدقہ نہ دیتے تھے، اب یہ آگ کھاتے ہیں اور ان قریب دوزخ میں پہنچیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے، بالائی لب سکڑا ہوا دونوں نتنوں پر تھا اور نچلا ہونٹ سینہ پر لٹکا ہوا۔ جہنم کے کارندے ان کے منہ میں دوزخ کے انگارے اور پتھر بھر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال بے جات طور پر کھاتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے گھڑوں جیسے ہیں، جب وہ اٹھنا چاہتے ہیں تو گر پڑتے ہیں اور مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ قیامت قائم نہ ہو۔ لوگ فرعونی جانوروں سے روندے جاتے ہیں اور بارگاہ رب میں آہ و زاری کر رہے ہیں۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سود خور لوگ ہیں، اور سود خور ان لوگوں کی طرح ہی کھڑے ہوں گے جنہیں شیطان نے پاگل بنا رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم معراج کی رات اس قوم پر پہنچے جس کے پیٹ کوٹھڑیوں کی طرح تھے، جس میں سانپ تھے جو پیٹوں کے باہر سے دیکھے جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم نے جبرائیل سے پوچھا، فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ سود خور ہیں۔ پل صراط پر جو لوگ گزرتے ہوئے جہنم میں گزریں گے انہیں عذاب ہوگا۔ جہنم کے سب سے اوپر کے درجے میں ایمان والے گناہگار ہوں گے۔ جب بہت عرصہ گزر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ان کے اور کافروں اور مشرکوں کے درمیان کی آگ کو شیشے کی مانند بنا دیں گے۔ کافر اور مشرک جب مسلمان گناہگاروں کو دیکھیں گے کہ وہ بھی جہنم کی آگ میں جل رہے
ہیں تو وہ مسلمان کو تانا دیں گے کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کا انکار کیا جس کی وجہ سے ہم جل رہے ہیں، لیکن تم لوگ تو خدا کو مانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، اور اس کے باوجود بھی ہماری طرح جل رہے ہو، آپ کا خدا آپ کے کس کام آیا؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب جہنمی کافر مسلمان گناہ گاروں کو تانا دیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلائیں گے اور فرمائیں گے اے جبرائیل، آج ہمارے ماننے والوں کو تانا دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہے جو نہ ماننے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جاؤ ذرا جہنم سے حالات معلوم کر کے آؤ۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام جہنم میں جائیں گے، جہنم کے دروازے پر داروغہ کھڑے ہوں گے، وہ دروازہ کھول کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اندر داخل کریں گے۔ جب گناہ گار مسلمان ان کو دیکھیں گے تو وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اس وقت ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو تمہارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس وحی لے کر جاتے تھے۔ جب ان کے پاس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے گا تو وہ اس وقت گناہ گار لوگوں کو نبی علیہ السلام کی یاد آئے گی اور وہ کہیں گے واہ محمد واہ محمد۔ جہنمی لوگ ان الفاظ میں جبرائیل علیہ السلام کو رو کر کہیں گے اے جبرائیل علیہ السلام، آپ نبی علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جاتے تھے، آج ہم گناہ گاروں کا پیغام بھی ہمارے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیں کہ آقا آپ تو ہمیں بھول ہی گئے ہیں، ہم جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں اور آپ جنت کے اندر ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ وعدہ کریں گے کہ میں آپ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے محبوب کو ضرور پہنچاؤں گا۔ چنانچہ جب جبرائیل علیہ السلام جہنم سے باہر آئیں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے جبرائیل علیہ السلام، آپ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہ گار امتیوں سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو نبھانا ضروری ہے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت میں جائیں گے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس میں انبیاء کی مجلس میں ممبر پر تشریف فرما ہوں گے۔ جبرائیل علیہ السلام کو جب آتے دیکھیں گے تو فرمائیں گے جبرائیل آج کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے میں آج آپ کی امت کے گناہ گاروں کا پیغام آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنیں گے کہ میری امت کے کچھ گناہ گار ابھی بھی جہنم میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوں گے کہ اچھا مجھے تو خیال ہی نہیں تھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اللہ رب العزت کے حضور سجدہ فرمائیں گے اور اللہ رب العزت کے سامنے کہیں گے کہ اے پروردگار میری امت کے گناہ گاروں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت کبریٰ کی اجازت فرمائیں گے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کے بارے میں چاہیں شفاعت فرمائیے، ہم اس کو جہنم سے نکال دیں گے۔ شفاعت کبریٰ کی یہ خوشخبری سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی طرف چلیں گے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام ایک اعلان کریں گے اے جنتیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنمیوں کی شفاعت کے لیے جا رہے ہیں، تم بھی اس کے ساتھ چلو۔ چنانچہ اس دولہے کے ساتھ شفاعت کرنے کے لیے ایک برات چلے گی، نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، دیگر انبیاء کرام بھی شفاعت فرمائیں گے، جس کا جو بھی واقف ہوگا شفاعت فرمائیں گے۔ ہر اس بندے کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر کسی نے دنیا میں کسی مومن کو ایک پیالہ پانی پلایا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کو بھی جہنم سے نکال لیں گے۔ جب سب لوگ شفاعت کر چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی امت کی 3 لب بھر کر جہنم سے نکالوں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے جہنم سے 3 لب بھر کر نکالیں گے، یعنی جیسے آدمی دونوں ہاتھوں سے آٹا نکال لیتا ہے، اس لب میں اس امت کے قرب لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جہنم سے نکال دیں گے، ان کے جسم جل جل کر کوئلے کی طرح کالے ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کو نہر حیات سے غسل دیا جائے۔ چنانچہ جب ان کو غسل دیا جائے گا تو ان کے جسم ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ان کے ماتھے پر عطائے رحمان کا نام لکھ دیا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ رحمان نے اپنی رحمت سے ان کی بخشش کر دی ہے۔ اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی بھی گنہگار پیچھے نہیں رہے گا، سب کے سب بخش دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔